جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہے پروگرام صبح غم میں، اور اب آپ کی کالز کو ہم شامل کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے عزاداری کے 2 مہینے، اور آج یکم ربیع الاول، یکم محرم سے لے کے بہت سی ایسی جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہم سب کو ہوا ہے۔ پروگرامز دیکھے ہیں ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی کے، تو کیا تبدیلی ہم اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں، اور آج کے ظالموں کے ساتھ کس انداز سے ہم نے ٹکرانا ہے، بہت بڑا درس ہے۔ تو یہ 2 مہینے کی ٹریننگ بہت بڑی ٹریننگ ہے، تو اس میں ہم نے کیا سیکھا ہے، اور اس حوالے سے آپ ضرور آ سکتے ہیں۔ جی بہن۔ فاروق بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ 2 مہینے جو ہم نے گریہ کیا ہے، سوادوں میں گریہ کرتے رہے، تو میں نے ایک جگہ پڑھا کہ میرے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانی میں ایک نشانی یہ ہے کہ وہ غمگین رہتا ہے یا کہ اداس رہتا ہے۔ تو یقیناً اداسی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایک ورثے میں ملا ہے، یہ گریہ ہی ہمیں زیادہ ملا ہے، کیونکہ ہم آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ ہر خوشی سے افضل ہمارا غم حسین ہوتا ہے۔ جو بھی خوشی مناتے ہیں، پہلے ہم اپنے غم حسین کو جو ہے اس سے شروع کرتے ہیں اپنی خوشی کو۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو مومن ہے وہ غمگین ہی رہتا ہے، مولا کا غم ہی مناتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اس فرقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارا دل غمگین ہے، لیکن جو خاص طور پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ 2.25 مہینے جو ہم ایک تسلسل سے جو ہم اپنے مولا کو روتے رہے ہیں، تو اس گریے سے اس گریے کی وجہ کیا تھی؟ تو ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا کہ اس گریے کی وجہ کیا تھی، اور یہ کس وجہ سے میرے مولا کے نے جو یہ قربانیاں دی ہیں وہ کس لیے دی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ایک درس کی شکل میں ہمارے سامنے آ جایا کرتی ہیں کہ یہ درس جو کربلا تھا وہ کیا تھا، اور اس کا ہمیں جو سبق لینا چاہیے اسے اپنی زندگی۔ یقین، اور یہ ایسا درس ہے، میں نہیں سمجھتی کہ اس درس سے کوئی درس ہمیں ملے، کتنی بھی دنیا ترقی کر لے، لیکن ایسا درس جو ہمیں ملا ہے مولا کی طرف سے وہ ہمیں کہیں نہیں ملتا، کہ اس میں وہ ساری چیزیں اسلام کا وہ سارا چیزیں جو ہے سمو دی گئی ہیں، وہ جو اس میں سارا جذب ہو گئی ہیں وہ ساری چیزیں جو ایک درس کربلا میں۔ ورنہ اگر ہم کوئی درس دیکھتے ہیں تو ایک مخصوص ہی کہ کسی علم کے لیے وہ درس ہوتا ہے، کسی مخصوص چیز کے لیے درس ہوتا ہے، لیکن یہ درس کربلا جو ہے وہ تمام علوموں کا درس ہے یہاں پر۔ تو یہ ایک بہترین جو درس جب میرے مولا نے دے دیا، تو ظاہر ہے ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم اس درس کو جو ہے نظر انداز نہ کریں۔ ایک حسین درس جو ہمیں دے کے گئے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دیکھے، تو وہ ہمیں کبھی جو ہے اسے ہمیں رائگاں نہیں کرنا، یہی ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا چاہیے، اور یہی ہمارے دیکھیے راہ نجات بھی ہے۔ ہم کسی چیز پہ بھی کسی ایک چیز کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے اس کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں۔ صبر، تو یہاں پر جب ہم بہت دفعہ کہتے ہیں کہ صبر جو ہے ایمان کا، صبر و شکر جو ہے ایمان کا حصہ ہے، جہاں جو چیزیں ختم ہو جاتی ہے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ تو جب ایک صبر سے ایمان چلا جاتا ہے، صبر نہ رکھے تو یقین جانیے کہ یہ جب ایمان ہی چلا گیا تو پھر ہم کیا رہ گئے؟ بغیر بے دین کے رہ گئے نا۔ تو بے دین کے رہ کے دنیا میں ہم نے کیا کیا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو یقیناً ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے بہت سی صبر ہے، شکر ہے، عبادت ہے، اور اطاعت ہے، کس طرح سے بچوں نے اطاعت کی، کس طرح سے محبت ہے اور قربانی ہے، اور آپ یہ دیکھیے اس میں ظلم ظالم کے خلاف ڈٹ جانا ہے، اور شجاعت ہے۔ مطلب کوئی ایسی چیز کسی اینگل سے اگر آپ دیکھتے ہیں جو ہمارے مذہب نے جو ہمیں نہیں کہی، ہمارے اسلام نے ہمیں نہیں بتائی، وہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ تو جب ہم یہ 2.25 مہینے ہم گریے کے ساتھ ساتھ اس سبق کو دہرا بھی رہے ہمیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک بچے طالب علم کے ہر سال ہمیں دہرا دیتے ہیں، یہ بھی ہم پر ایک بڑا احسان ہے۔ ایک سلسلہ سسٹر ہماری جو کمیوں کا ہے، ظاہر ہے یہ اتنا کچھ ہم نے حاصل کیا ہے، تو اگر تو ہم نے صحیح معنوں میں حاصل کیا تو وہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اس پر لاگو کریں تو کتنا بڑا انقلاب۔ ہم کسی کے دھرنے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی مارچ میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ مجالس جو اتنا بڑا انقلاب برپا کر سکتی ہیں اگر وہ سننے والے بھی اگر اس پر عمل کریں۔ لیکن ہمارے 2 جگہیں ہیں نا، جیسے مجالس کی جگہ، جلوسوں کی جگہ، وہاں پر ہمارا کردار اور ہے۔ جب ہم معاملات میں آتے ہیں، ایک دن ہم نے ٹاپک بھی رکھا تھا نا، عبادات اور معاملات، جب معاملات میں آتے ہیں، دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کی جب بات کرتے ہیں، وہاں پر ہمارا روپ رنگ ہی الگ ہوتا ہے، وہاں پر کوئی حسینی نقش ہم میں نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، ہم جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، ہم ریاکاری بھی کرتے ہیں، ہم ہر چیز سے وہ کسی کو دھوکہ دینا وہ بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہی بات ہے نا کہ امتزاج چاہیے، یہ عبادت کا نہیں فاروق میں مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز جب ہم یہ کام کر رہے ہوں تو پھر ہم اس چیز کا دعویٰ نہیں کریں تو ہم یقیناً اپنے آپ کو جج کر لیتے ہیں کہ ابھی ہمیں حب دنیا ہے ہمارے دل میں۔
صحیح. جب حب تو دنیا یہ ہے 2 مہینوں میں بھی ابھی حب دنیا اب 2 مہینوں میں دیکھ لیں کہ اگر وہ ختم نہیں ہو تو 8 مہینوں میں 10 مہینوں میں 2 مہینے ہم پہ حاوی نہیں ہوئے بلکہ حب دنیا ہم پر حاوی ہوئی ہوئی ہے. تو ہمیں تو یہ چیز اپنا ججمنٹ خود کرنا ہے. اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یقیناً ہم نے اس سے کوئی سبق نہیں لیا. ہم ایک بچے کو روزانہ جب سبق دیتے ہیں تو پہلے پچھلا سبق سنتے ہیں کہ پچھلا سناؤ. تو یہی ہمارے ہر سال ہمیں سبق دیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں اور دنیا کی چیزوں کو, دنیا کی جو چمک دمک کو اپنے اوپر حاوی کر لیں تو پھر ہمارے لیے درس بیکار ہے. بالکل, یہ تو حقیقت ہے کہ یہ درس اس کو ہم نہیں اپنا رہے. یہ تو حقیقت ہے, اپناتے ہیں تو یہ حالت نہ ہم ہوتی. کسی دوسرے پہ تنقید نہیں کر سکتے. ہم اپنی قوم میں بھی تنقید کرتے ہیں, اپنے دوسرے سنی بھائیوں اور ہر طرح کے مسلمان پہ یہ تنقید ہے کہ انہوں نے اپنایا ہی نہیں اس درس کو. جی بے شک. آج کے پہلے کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی, اور ہماری سسٹر کو بھی میرا سلام, اور تمام مومنین مومنات کو میرا سلام جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور جو نہیں دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ علی صاحب. جی فاروق بھائی, آپ کا موضوع بہت اچھا ہے, اور کہنا یہی چاہوں گا اس موضوع کے اوپر کہ یہ 2 مہینے ہمارے لیے ایسے ہیں کہ اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہیں تو ہماری اصلاح کے لیے 2 مہینے بہت ہیں. ایک یہ 2 بڑے مہینے اور تیسرا ایک رمضان کا مہینہ. صحیح. یہ ایسے مہینے ہمارے لیے کہ اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہیں, ماشاءاللہ ہمیں مولانا صاحب کی بھی ان دنوں خاص طور پہ عشرے کے اندر ہمیں جو ہے وہ ان کی صحبت حاصل ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. لیکن اگر میں یہی بات کرتا ہوں, اس کے باوجود بھی ہمارے اندر جو ہے وہ ایک حسینی جذبہ پیدا نہ ہو تو یہ اس کے اندر کوتاہی ہماری اپنی ہوگی, کیونکہ مولانا صاحب تو اپنی طرف سے بہت محنت کرتے ہیں ہم لوگوں کے اوپر کہ ہم لوگ اس مجلسوں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں وہاں سے, اور اس مجلس کے منعقد ہونے کا جو ہے وہ صحیح مقصد, اس کی وجہ جو ہے وہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ کیا وجہ ہے اس مجلس کے منعقد ہونے کی, تاکہ ہم لوگ اپنی اصلاح کر سکیں. اس سے بیسک تو یہی بات ہے. میں یہی کہتا ہوں, غم حسین تو بہرحال سبھی نے منایا ہے, لیکن اگر ہم غم حسین سے مولا حسین کے فرامین لے کے نہ اٹھے تو پھر بات وہ نہیں ہے, صحیح نہیں رہے گی. بے شک بے شک. بہت اچھی بات بھائی, بہت مہربانی. بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا خوبصورت فرمان ہے اور ہم سب کے لیے رہنمائی ہے کہ عمل خیر کی بجا آوری سے عمل خیر کی نگہداری اور تحفظ مشکل کام ہے. بجا آوری ہم نے کر لی, 2 مہینے گریا کر لیا, مچھر کا پر جتنے بلکہ ہم نے کروڑوں گنا زیادہ اپنی آنکھیں بھیگی کی ہیں, تو کتنا اس وقت ذخیرہ ہے ہمارے پاس ثواب کا, ہر چیز بھری ہوئی ہے. لیکن اس کی نگہداری اور تحفظ ہم نے کرنا ہے, جو مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. یہ اصل کام ہے, یہ چیلنج ہے کہ اس کو اگلے محرم تک کیسے لے کے جانا ہے. یقیناً یہ تو دیکھیں, یہ ایسی عبادت ہے, کہتے ہیں کہ یہ جو کبھی قضا نہیں ہوتی, یہ عبادتیں ہم نے ایسی عبادتیں کی ہیں, یقیناً اس کا ہمیں جو ہے اجر بھی ملا ہے. لیکن وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نیک کام کر لے, لیکن ہر چیز کی ایک حفاظت چاہیے. اگر اپنا جسم ہے تو ہمیں اس کی بھی حفاظت چاہیے, اس کی صفائی ہے, ستھرائی, ہر طرح سے خیال رکھنا ہے اپنے جسم کا. جب یہ نیکیاں ہیں تو اس کا بھی ہمیں اسی طرح خیال رکھنا ہے, اور اس کے لیے اپنے نفس کو جو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا کہ جو ہمیں کس طرح سے حفاظت کرنا ہے, گناہوں کو اس طرح سے بچانا ہے جس طرح سے جو مکھی جو ہے وہ ایک شیرے پہ آتی ہے تو اسے ہٹاتے ہیں ہم, کس طرح سے ہٹاتے ہیں کہ وہ نہ بیٹھے, تو ہم اسی طرح سے اس کو ایک کہتے ہیں بہت نازک طریقے سے اسے ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے, کہیں اس میں کوئی داغ نہ آ جائے, کہیں کوئی چیز ایسی نہ ہو جائے جو ہمیں رب کو ناپسند آئے اور ہماری ساری نیکیاں جو دھل جائیں. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں وہ تمام اعمال, وہ تمام بد اعمال جو ہمارے رب کو پسند نہیں, جو ہم نے اپنے اماء معصومین علیہ السلام کو جس نے منع کیا, جس میں کرنے سے ہمیں اس سے دور رکھنا ہوگا. تو اس کے لیے اپنے ہی کردار کو ہمیں جھانکنا ہوگا کہ ہمیں کیا چیز کرنا ہے جو ہمارے اعمال جو ہے وہ حفاظت سے رہیں. یقیناً اگلے کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فروغ بھائی, اور میری بہن کو بھی السلام علیکم. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ محمد علی صاحب, مہربانی. آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے. اس کی میں تفصیل اس طرح بناتا ہوں جی کہ ہسٹری میں یہ ہے کہ جب پہلے چلتی تھی ضرب عز, ٹھیک ہے, جب ضرب عز کو ضرورت پڑی ذوالفقار کی, جی یہ پالیسی کا حصہ ہے, پھر ذوالفقار چلی, پھر اس کے بعد آزاداری آتی. یہ 3 پالیسیز کے حصے ہیں, ضرب عز, ذوالفقار اور آزاداری. ضرب عز کے بعد جب ذوالفقار کی ضرورت پڑی تھی تو ذوالفقار کی اس کی میں اس طرح تشریح کرتا ہوں مولا کائنات کی, یہ پالیسیز کا حصہ ہیں, پالیسیز میکر ہیں یہ والے, کہ ضرب عز ملٹری چلا رہی ہے, جب تک ہم پالیسی میکر نہیں بنائیں گے, ان کے ہاتھ میں ذوالفقار نہیں دیں گے, ہم کامیابی کی طرف نہیں بڑھ سکتے.
आज़ादारी ये है कि मैं और आप हैं, हमें मैसेज ये है कि करबला के अंदर अगर मोहम्मद अली, फरूक भाई और मेरी बहन ने अपने बच्चों को, अपने माल को, अपनी जान को, इसकी प्रायोरिटी बाद में है। सबसे पहली बात यह है कि आपने खड़े हो जाना जुल्म के खिलाफ। अगर ये तीन चीजें पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगी, हमारा ये आजादारी करना भी कुछ भी नहीं है और जुल्फकार भी नहीं चल सकती और ज़रब अज़ब भी नहीं चल सकती। ये कौम आप सोच ले। तो उसके लिए फरूक भाई यही है कि बात है कि हम मसाजिद में जाते हैं, उलमा दीन की बातें सुनते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मसला वही आ जाता है कि ना तो उलमा दीन ने पॉलिसी बनाई है, ना ही मोहम्मद अली ने अपने घर में पॉलिसी बनाई है अपने बच्चों के लिए, ना ही मोहल्ले में बनी है, ना ही कमेटी में बनी है, हत्ता कि हम बिल्कुल 0/0। वो थी ना साइंसदान था अपना आइंस्टाइन, उसने कहा था ना E=mc² जो अपना बनाया था, लेकिन हम E0 तो mc भी 0 ही हैं। हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है फरूक भाई। तो अल्लाह ताला करे कि जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, और खास तौर पर उन ऐवानों में जहां पे हमारे फौजी हजरात बैठे हुए हैं, जहां पे हमारे सियासतदान बैठे हुए हैं, इन 3 पॉलिसियों को बना लें, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान सही सिमत और सही डायरेक्शन पे चलना शुरू हो जाएगा। अभी तक मैं आपके प्रोग्राम में बता रहा हूं कि आपने फरूक भाई ये जो जिस तरह अभी पेशावर में हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, कौम के, उम्मत के या पूरी इंसानियत के जो बच्चे शहीद हुए, इसी तरह हम देख लें कि हमारे जो किसान भाई हैं, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है हमने किसान भाइयों को इन्हीं बच्चों की तरह शहीद किया है, उनके ऊपर जुल्म किया है। उस किसान को जो रीढ़ की हड्डी है हमारे कौम की, मुल्क की और इंसानियत की, उसको हमने दबा के रखा है, उसको मजारे को दबा के रखा है, उसको जगीरदार से छुड़ाया ही नहीं है। अब ये जुल्फकार चले इन किसानों को, इन माफिया जो अंदर बैठे हुए हैं, रिश्वतखोरी, बड़ी लंबी एक लिस्ट है। ये जुल्फकार जब तक नहीं चलेगी तो जनरल रहील साहब ये ज़रबे अज़्ब जो है ना, ये हमें नाकामी की तरफ ना ले जाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने कदम उठाया है, हम आपके साथ हैं। तो ये जो फौजी अदालतें हैं फरूक भाई बनी है, इसकी लिमिट रख ले, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अगर MQM वालों को एतराज है तो उनको टाइम लिमिट दे दिया जाए, ठीक है कि हम आपको टाइम लिमिट देते हैं। तो फरूक भाई बात तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये पॉलिसी मुसलमानों याद रख लो, ज़रबे अज़्ब जुल्फकार चलेगी और फिर आजादारी होगी। इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला रास्ता दिखा देगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर फरूक भाई, टाइम बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद अली साहब, आपकी कॉल का शुक्रिया जी। जुल्म के खिलाफ लड़ना है, खड़े होना है, और अगर ये तरीकाकार हमें आया है तो फिर कोई ना कोई फ़ायदा हमने ज़रूर उठाया। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी। मेहरबानी शाह साहब। आज़ादारी बहुत ज़रूरी और तालीमात आइम्मा के आदा के लिए है। जैसे बच्चे इम्तहान से पहले अदा करते हैं सब, ये बहुत जरूरी है, हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। किसी ने कहा है जिक्र हुसैन कूचो बाजार में करो, इंसानियत पर फर्ज है तशरीह करबला। कभी उमैया, कभी अब्बासिया, कभी हारून, कभी मोहसन, कभी मुक़्तदर, कभी मुतवक्किल, कभी औरंगजेब, कभी जनरल ज़िया, तालिबान, सल्फी, बल्कि सफली ग्रुप आज तक सब कोशिशें करते रहे हैं। उन्होंने बेपनाह शहादतें तो की, शहादतें शहीद तो कर गए, लेकिन जिक्र हुसैन मिटा नहीं सके। हम एक शेर शुरू से सुनते रहे हैं जिसका तर्जमा समझ में नहीं आता था, आज बाएं ही उसका तर्जमा नजर आता है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना के दबा देंगे। तो जितना ही दबाएंगे, जितनी पाबंदियां ज्यादा होती जाएंगी, जितने सल्फी बल्कि सफली ग्रुप आते रहेंगे, तालिबान आते रहेंगे, शहादतें होती रहेंगी, जिक्र हुसैन आज़ादारी बढ़ती चली जाएगी। अल्लाह ताला हमें इसी तौफीक पे, इसी नेज पे कायम दायम रखे और हम उस हुसैन का शुक्रिया अदा कर सकें जिसने वो मसाइब झेले के अलामान वालफीज और हम तक दीन पैगम्बर को पहुंचाया। आज कोई ये नहीं कह सकता कि पैगम्बर का दीन मुख्तलिफ है, हुसैन का दीन मुख्तलिफ है, लेकिन ये कह सकते हैं कि कितने कितने सितम रास्ते में आए हैं उसको बहाल करने में, वरना इस्लाम की क्या शक्ल होती, यही शक्ल होती जो ये लोग चाहते हैं। अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम इस पे कायम रहें। दुआ में याद। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया शाह साहब। अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई। जी नफी साहब वालेकुम अस्सलाम, मेहरबानी। बहन आपको भी सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम भाई। और पुरसा हो इमाम का और पाक जज़ाकल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का। फरूक भाई आज आपका टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है जी, और वाकई इस टॉपिक पे गौर करने की बात है जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे मौला पाक हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि हर मोमन के दिल में मेरी कब्र है। तो इसका मतलब है मोमन वो या जो अपने दिल में मौला हुसैन की कब्र रखता है। बेशक। दूसरी बात यह है कि इमाम खमैनी फरमाते हैं कि आज़ादारी हमारी रगे हयात है। तो इसके साथ हमारे एक आलम थे, अल्लाह ताला उन्हें भी गरीब रहमत करे, हज़रत हसन ज़ैदी थे। वो फरमाया करते थे कि इमाम हुसैन का गम या आज़ादारी सिर्फ मस्जिदों में या इमाम बारगाहों में नहीं होती, आपको हर जगह पे मिलेगी, सड़कों में बाजारों में मिलेगी। तो पूछा वो कैसे, तो वो कहने लगे कि जब आप बाजार में जाएं तो जब बाजार में आप भीड़ देखें, लोगों का हजूम देखें, तो आपको वहां पे याद आ जानी चाहिए कि बीबी पाक बाजार से कैसे गुजरी सर नंगे। तो ये आज़ादारी इस किस्म का मौजू है, टॉपिक है कि इसमें आप चलते फिरते मौला के आज़ादार बन सकते हैं, बशर्ते कि आपके दिल में इमाम हुसैन की कब्र हो, आपके दिल में गमे हुसैन हो, तो फिर तो आप आज़ादार हैं और ये रोजमर्रा की जिंदगी में आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ आज़ादारी मुहर्रम का महीनों तक महदूद करके रख दें, या ये कहें कि हम भी इमाम हुसैन को मानने वाले हैं, उसके गम में भी शामिल हैं, तो जब भी का लफ्ज आ जाए तो फिर पता चलता है कि आज़ादार कौन है और आज़ादार भी कौन है। तो भी वो लोग कहते हैं तो, के बाद तो भी वालों में हम भी शामिल हो जाएंगे खुदा न खास्ता। आप इसे चैनलों में अक्सर देखा होगा कि 10 मुहर्रम के बाद वहाँ पे अपने नॉर्मल प्रोग्राम भी चलते हैं, लोग भूल जाते हैं हर चीज को, किसी को याद भी नहीं रहता। सही। तो मैं ये कहूँ, अगर आप कहते हैं तो मैं बात कर लूँ, वरना जी जी बिस्मिल्लाह जारी। तो मैं ये समझता हूँ कि आज़ादारी जो है ये सिर्फ 10 मुहर्रम के बाद की नहीं है, ये पूरे साल की आज़ादारी है जिंदगी पे। क्यों साल की आज़ादारी है कि इसमें हमारे 11 इमाम जो है वो आज़ादारी में ही गुजरे हैं, उन पे कैदे हुई हैं, उन पे जुल्म हुए हैं, उनको ज़हर मिले हैं, उनको परेशान किया गया है अपने अपने दौर में। तो ये साबित करता है कि हम आज़ादार इमाम हुसैन के तो हैं ही हैं, लेकिन हमें बाकी 11 इमामों को भी याद रखना होगा कि उनकी तकलीफात कैसे गुजरी, उनको कैसे दुश्मनों ने तकलीफें दी, और देने वाले भी मुसलमान ही थे। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सिर्फ मुहर्रम तक ना देखा जाए, बल्कि ये पूरे साल की आज़ादारी है, जिसमें हमारे इमाम मूसा काज़म है। इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम के रुकू की हालत में 17 साल जिन्होंने कैद गुजारी, आप बताएं कि वो क्या कम जुल्म था, वो कम जुल्म हुआ है उसमें। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, तो हमें आज़ादार बनने के लिए पूरी जिंदगी चाहिए, लेकिन ये जिंदगी भी थोड़ी है मेरे हिसाब से, ये जिंदगी भी कम है, क्योंकि जुल्म ज्यादा है, हमारी जिंदगी कम है। हम हक अदा कर ही नहीं सकते ऐसे जुल्म जो जुल्म उन पे हुए हैं, और जो मजलूम गुजरे हैं करबला से लेके इमाम हसन अस्करी तक जो गुजरे हैं, हम तो वो अदा ही नहीं कर सकते, वो हक ही नहीं अदा कर सके। हक अदा करना है तो अपने आप को हुसैनियत में लेके आओ और गले काटने वालों से नफरत करो, उनके खिलाफ उठ जाओ और यजीदियत को दफन करने के लिए एक हो जाओ, और एक होकर हुसैनियत का आलम बुलंद करोगे तो आज़ादार इमाम हुसैन कहलाओगे, वरना आप भी इसी तरह बह जाओगे जिस तरह दूसरे लोग बह चुके हैं। थैंक यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी नकवी साहब। अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम फारूक भाई, आपको सारे मोमिनीन को मेरा बहुत बहुत सलाम जी। मेहरबानी चंगेजी साहब। फारूक भाई बस मैं क्या बोलूँ कि आज़ादी से हम मंसूब है, हम खुशकिस्मत है। अभी मैं करबला से वो क्या है जो हमने देखी 35 मिलियन, जो 3.5 करोड़ मुंह में कहना आसान है, लेकिन ये आसान बात नहीं है। कितने लोग वहाँ जमा होते हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। बाकी जो पिशावर का जो हादसा हुआ फारूक भाई, हम सारे उन माओ को सलाम पेश करते हैं, क्योंकि हमारे को एहसास है इस चीज का, जो कोयटा से जो माएँ गुजरी इन कर्ब से, इन दुख से। और मैं एक बाप का बयान सुन रहा था कल, वो कह रहा था हमारा एक बेटा था, बस हम उसको बाजार जाने अकेले नहीं देते थे, दुकान जाने नहीं देते थे,
لیکن اس کا وہ بیٹا بھی اس سے ایسے چھوٹ گیا کہ کیا کرے حکومت پاکستان. آج یہ کہتا ہے کہ ضرب حضب جو وزیرستان میں ہے نواز شریف کہتا ہے وہ ہر شہر میں ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کل میرے کو وزیرستان سے ایک فون آیا اور کوئی پٹھان بھائی میرا اس نے فون کیا, میرے کو فون پہ یہ کہتا ہے وہ کہ میں وزیرستان سے بات کر رہا ہوں, ہمارے لوگوں کے ساتھ حکومت جو ہے بہت زیادتی کر رہا ہے, ہمارے لوگوں کو مار رہا ہے. میں نے اس سے ایک سوال پوچھا بالکل آسان اور بالکل غصے کی حالت میں نہیں, بالکل انسانیت کی حالت میں نے کہا آپ میرے کو ایک بات بتاؤ انصاف کا, اگر کوئی آدمی کوئٹہ سے آئے وزیرستان اور آپ کے بھائی کو, آپ کے بھائی کے بیٹے کو, آپ کے بہن کے بیٹے کو, آپ کے کسی رشتے دار کو قتل کرے اور وہ واپس کوئٹہ چلا جائے اور حکومت اس کو سزا نہ دے اور وہ آزاد گھومتا پھرے کیا, یہ انسانیت کی بات ہے. یہ حکومت سے بھی آپ انصاف نہیں مانگ سکو گے, خدا سے بھی آپ انصاف نہیں مانگ سکو گے. لیکن آپ میرے کو ایک بات ضرور بتاؤ کہ آپ وزیرستان سے کوئٹہ آتے ہو, ہمارے پٹھان بھائیوں کے گھر میں آپ پناہ لیتے ہو, ہمارے بلوچ بھائیوں کے گھر میں آپ پناہ لیتے ہو اور ہمارے کو قتل کر کے آپ جا کے وزیرستان کے پہاڑیوں میں چھپ جاتے ہو, اور جب آپ کو پکڑا جاتا ہے آپ پہ قانون کی جو بالادستی ہو اس کے اوپر عمل ہوتا ہے تو آپ کہتے ہو ہمارے ساتھ گورنمنٹ زیادتی کر رہا ہے, ہمارے کو مار رہا ہے, ہمارے کو یہ کر رہا ہے, آپ ہمارے کو انصاف. لیکن اس نے فون کاٹ دی, بات کرنے ہی بند کر دیا. لیکن بہرحال یہ آزاداری ہے جو ہمارے کو ساتھ دے رہا ہے, اور جن کی ماں ہے اور جو مائیں جن کے بچے شہید ہوئے اس آزاداری کے ذریعے ان کے دل کو تسلی ملتا ہے. ہماری دعائیں ان ماؤں کے لیے اور ان شہداء کے لیے التماس سے دعا. جزاک اللہ جی جنگل صاحب, بہت مہربانی. بالکل ایک بہت بڑا مرہم ہے ذکر حسین علیہ السلام, ذکر کربلا. اگر آج کے ثانیات کی اگر ہم بات کریں, اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد فروخ صاحب, میں محمد شکیب لندن سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ محترم جناب, آپ کو اور بیٹی کو بھی ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور شہزادوں کی باتیں میں سن رہا ہوں, حقیقت یہ ہے کہ یہ زاداری کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اپنے آپ کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے رسول کو اہل بیت کی محبت نہیں آئی, اس نے زندگی میں کچھ نہیں کیا. فروخ صاحب, جیسے ہمارا دائی ٹی وی ہے یہ سب کے ساتھ پیار کر رہا ہے, تو جب بطر بورڈ کی بات آتی ہے تو بہت سے لوگ جو ہے یہ منہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. پیار جو ہے یہ کرنا بہت ضروری ہے. دیکھ کر ہم لوگ پیار نہیں کر سکتے, تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی اہل بیت یہ بھی حضرت علیہ السلام کو نہیں دیکھا تو وہ پیار کیسے کریں گے. اپنے آپ کو شیطان سے بچاؤ اور ہر طرح کی خرابی, ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, کیونکہ ہر گھر میں حق اور نہ حق چل رہا ہے. جو حق کا ساتھ نہیں دیتا, جو حق کے ساتھ شیطان کا مقابلہ نہیں کرتا, گھر ہو یا بار ہو یا حکومت ہو, وہ فروخ صاحب کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ پیار کرنے کا طریقہ سیکھو جس طرح انہوں نے ہم لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے بتایا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن کلمے والے سے پیار نہیں کرتے. بات یہ کہ کرنے والے کو ڈھونڈنا پڑے گا, اس کے بغیر زندگی بیکار ہے, اس کے بغیر بندگی بیکار ہے. جناب اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور شہزادوں کا شکریہ اور جناب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. مہربانی. محمد یعقوب صاحب لندن سے. بالکل واضح پیغام کہ عمل کی ضرورت ہے سسٹر. ہم اگر یہ محرم سفر گزر گیا, ربیع الاول کی محافل میلاد کا اگر ہم تخمینہ لگائیں جیسے 35 ملین ہے, تو یہاں پر بھی منانے والوں کی جو کمی نہیں ہوگی. یعنی مسلمان ہر تہوار, ہر موقع, ہر جو بھی دن ہے غمی کا, خوشی کا, الحمدللہ تعداد کے حوالے سے اس میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن اثرات پر اب بھی ہمارا وہ کہ وہ بہت زیادہ کمی ہے. کوئی بھی اب جو کہہ لے کہ ایک مومن ہے یا مسلمان ہے, اس میں وہ کوالٹیز بہت کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ جو اس میں اصل میں ہونی چاہیے تھی. جیسے یہ بھائی ہمارے خود آپ ہی دیکھیں کہ بہت اچھے جو جملہ تھا وہ کہہ گئے کہ ہمیں جو ہے کلمہ جو ہے وہ اس کو ڈھونڈنا چاہیے. کہ دیکھیں مسلمان سب کلمہ پڑھ رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ سب مسلمان, لیکن جو کلمہ پڑھنے کے بعد جو صحیح مسلمان ہونا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہمیں. وہ مسلمان کون سا ہے جو یہ درس کربلا میں بتایا, وہ مسلمان ہے. دیکھیں وہ بھی کلمہ گو تھے نا, قاتل بھی کلمہ گو تھے. یقیناً ہمیں وہ مسلمان دیکھنا ہے, کلمہ تو سب پڑھ رہے ہیں. تو بہت اچھا میسج انہوں نے دے دیا کہ ہمیں کلمے گو کو ہمیں ڈھونڈنا ہے جو صحیح کلمہ پڑھنے والا تھا. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارے ساتھ جی آپ لائیو آ گئے. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی اٹلی تو بول رہے ہیں حسن شاہ. جی شاہ صاحب تسی لائیو ہو, گل کرو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میں موضوع تو تھوڑی جی ہٹ کے گل کرنی سی. جی اج کمیٹی بنی ہے جی کتنی مؤثر ثابت ہوے دی تواڈے نظریے نال جے انج ذلیل کر دین فوج نو وی ایتے آپریشن یہ وہ انہاں کو بولے یا پانچ سات ملا پھد لین کھا سارا دودھ دا دودھ پانی دا پانی ہو جائے آپ پھداندے پھر اندر جن جن پھدنا ہویا. بالکل صحیح گل ہے, بالکل صحیح گل ہے. کام اس طرح ہی ہونا ہے تے اللہ کرے کمیٹی جڑے جنہاں تے خاکی وردی پائی ہے سانو انہاں تے امید ہے. باقی واسکٹاں والے کوٹاں والے جی انہاں نہ پن کوڑا کو بولے انہاں دے کوئی بول ہتھیار نہیں انہاں دا اپنا ہتھیار ہے ہن تک انہاں استعمال کیتا ہے پیا کہڑے بندے بولے پاکستان دے. صحیح گل سر. چلو دیکھو اللہ شاید انہاں نو کوئی ہدایت دتی ہوے تے وہ کوئی عمل ٹھیک کرن. انہاں تے بھی مہلت ہے, اختیار ہے انہاں کول. اللہ کرے کہ وہ صرف محض بیانات تک سیاستدان نہ رہیں, ان کے پاس بھی مہلت ہے. جس کے پاس جتنا بڑا اختیار ہے, جتنا بڑا منصب ہے, اسے اتنا ہی بڑا حساب کتاب بھی دینا پڑے گا. اور ہم جس در کے ماننے والے ہیں تو جیسے دیکھیں نا کہ 35 ملین افراد تھے, وہ تو ایسا پاک ذکر ہے کہ جس ذکر کو خود اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا. وہاں پر 35 لوگ ہوں, 35 بندے ہوں, تب بھی مولا امام حسین علیہ السلام کا ذکر اتنا ہی بلند ہے. اور یہاں پر 35 ارب لوگ بھی ہوں تو پھر بھی جو مولا کا رتبہ اللہ نے دے دیا ہے وہ ہمارے وہاں جمع ہونے سے وہ اس کے ملوز وہ نہیں رکھا جائے گا کہ اب لوگ ہیں تو پھر رتبہ ہے. یہ تو پاک ہستیوں کا جو ذکر ہے اور جو رتبہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا ہے. ہم نے ان سے کیا سیکھا ہے, ہم نے اس در سے کیا سیکھا ہے؟ 2 مہینے ساری کتابوں میں ائمہ معصومین کے اذکار اور یہاں پر یہ جو ہم کرتے ہیں معصومین کے جو ذکر کرتے ہیں, ان کے اقوال پڑھتے ہیں, اپنی زندگی پہ کتنا لاگو کرتے ہیں. ہم اگر ایسی سچویشن میں آئیں تو ہم اس پر کس طرح سے پھر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے سامنے اگر کوئی حق سچ کا کوئی معاملہ ہو, ہم کون سی کشتی میں سواری کرتے ہیں. یہ بات اصل میں ہے کہ یہ اس چیز سے ہم کس طرح سے سیکھ رہے ہیں. ہم اگر وہی بات مجھے تلاڑا صاحب کی وہ جملہ ناصر حسینی تلاڑا صاحب کے, ہم کئی ایسے موضوع ہوتے ہیں کہ جمعے ٹپانے والے, وہ پنجابی میں کہ وہ ٹائم پاس کرنے والے کچھ موضوعات ہوتے ہیں کہ ٹائم پاس کر لیا ہم نے, اس پہ وہ رکھ دیا آزاداری کے 2 مہینے, ہم نے کچھ اقوال بیان کر دیے, کچھ لوگوں نے اپنی باتیں بیان کر دی, ذکر کر دیا, ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کو خود اللہ تعالیٰ نے ذکر بلند کیا ہوا ہے, تو ہم کریں نہ کریں ان ہستیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہم نے وہ ٹائم پاس کر لیا, ٹپا لیا, یعنی ہم نے بھی پروگرام ٹپا لیا, کچھ لوگوں نے جمعے ٹپا لیے, کچھ لوگوں نے تقریریں ٹپا لی, کچھ لوگوں نے اپنا ٹائم پاس کر لیا 2-2.5 مہینے 60-65 دن مجالس میں جلوس میں جا کے اپنے آپ کالے کپڑے میں ہم نے بھی 2-2.5 مہینوں سے پہنے ہوئے پہن لیے, لوگوں کو بتا دیا ہم آزادار ہیں. لیکن اصل میں اندر سے ہمارا جو گند ہے وہ جب تک صاف نہیں ہوگا تو پھر کیا فائدہ ایسی تمام جو چیزیں ہیں. یہ ہم ریاکاری تو ضرور کر رہے ہیں لوگوں میں, وہی ریاکاری کا جو ٹاپک تھا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھائی جاؤ انہی سے اجر مانگو کہ جو جن کے لیے تم یہ عمال کرتے رہے ہو. تو یہ چیزیں بہت کچھ کام کرنے کا ہے. کاش یہ حقیقی جو عزاداری کی جو روح ہے وہاں تک ہم پہنچیں اور اس کا صحیح طور پہ فائدہ اٹھائیں اپنی زندگی میں. اگلے کالر آ چکے ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب فاروق بھائی. جی مطلوب صاحب مہربانی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں مہربانی سر, بہت شکریہ. ہماری بہن کو بھی ہماری طرف سے سلام ہو. وعلیکم السلام بھائی. ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے جو آپ کا موضوع ہے عزاداری کے 2 مہینے میں دیکھتا رہا جب بھی موقع ملا. تو پورے 2 مہینے ہم سننے والے اکتا جاتے تھے یا ٹائم کی کمزوری کی وجہ سے, لیکن ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی نے جو کردار ادا کیا ہے, علماء کرام نے, آپ نے منقبت عزاداری مجالس سارے پروگراموں میں بڑھ چڑھ کے جو اتنی محنت اور کاوش آپ نے کی ہے اس سے ماشاءاللہ بہت ہی جو ہے نا گھر بیٹھ کے لوگوں کو مفید جو ہے نا ہو معلومات پہنچتی رہی, پوری طرح مطلب ہے ملتے رہے. اس کے بعد کچھ دوست احباب جاننے والے یا دوسرے مسلک کے جو دوست احباب ہیں جو اعتدال پسند ہیں, ان سے بھی کسی ٹائم گفتگو ہوتی ہے یا جس کسی سے ملنا ہوتا ہے, تو لوگ جو دیکھتے ہیں ان سے یا بات چیز ان سے ہوتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ہمارا چینل بھی دیکھیں. تو ان لوگوں نے بھی بہت ہی جو ہے نا اس کی تعریف کی ہے کہ اور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی جو ہے نا باتوں میں جو ہے نا وہ وزن ہے.
اور انشاءاللہ لوگ جو ہے نا وہ اس کی طرف محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, دیکھتے ہیں انشاءاللہ جو اعتدال پسند ہے. تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے جو ہے نا آپ لوگوں نے جو ہے نا پوری تنبیہی سے کام کرتے ہوئے جو ہے نا اس ذمہ داری کو نبھائے. تو میری بس اس سلسلے میں دعا ہے خداوند بزرگ و متعال آپ کو صحت سلامتی دے اور سب کو آپ کو جو ہے نا اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ, بہت شکریہ مطلوب صاحب, نیک دعائیں دینے کا بہت شکریہ. بھائی بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ لوگ کچھ اس میں ایسے ہیں جو سنتے بھی ہیں اور اس کو سراہتے بھی ہیں. یقیناً ہدایت ٹیلی ویژن جو اپنے مولا کا پیغام کو آگے بڑھاتا ہے, بتاتا ہے, سناتا ہے یقیناً. اور لیکن وہ جو سنتے ہیں ظاہر ہے ان کا کوئی ظرف ہے جو وہ یہ باتیں بھی سنتے ہیں. ہاں ظاہر پروردگار نے انہیں توفیق دی ہے کہ وہ ان کا ظرف ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خون جو ہے وہ بتاتا ہے. تو یقیناً کہیں نہ کہیں ایسا خون ان میں پہنچا ہوا ہے جو اس ذکر کو بھی سنتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں. اور حقیقت ایک چیز وہی ہے نا کہ سن لیا, ذکر سن لیا اور یہ آپ نے دم بھر لیا کہ میں حسینی ہوں, تو اس کے بعد جو ذمہ داری ہے, میں اپنے آپ کی فیلنگ بتاؤں کہ 5-6 سال سے جب سے یہ دم بھرا ہے تو اور ذمہ داری اور زیادہ ڈر اور خوف پیدا ہو گیا کہ جتنی جو علم ہے, کتابیں, علماء کرام کے ساتھ آنا جانا, بیٹھنا, یا جو حقائق مجھے پتہ چل گئے ہیں اس کے مطابق تو میں ذرا برابر بھی نہیں کر رہا. تو جو لوگ عرصہ دراز سے ان کو یہ حقیقت پتہ ہے ان کی تو اور ذمہ داری بنتی ہے نا. جو کل جس کو پتہ ہے حقیقت کا اس کی ذمہ داری کم ہے, یا جس کو 5 سال میں تو 4-5 سالوں میں ہی جو اتنا کچھ, اتنا ڈر اور خوف پیدا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر یہ چیزیں, یہ تو اتنا اہم ترین جو کام کرنے چاہیے تھے, یہ اتنی بڑی جو تبدیلی آنی چاہیے تھی, اس میں اگر 5% بھی میں کامیاب ہوں تو ایک بڑی کامیابی ہے. تو ہر بندہ اپنے تئیں اگر سوچے کہ حسینی ہو گیا, آپ نے اس لشکر کو, اس کیمپ کو, اس طبقے کو جوائن کر لیا, تو پھر آپ فارغ نہیں ہیں, پھر آپ کے اوپر اور ذمہ داری ہے. اگر آپ پیدائشی طور پہ جیسے ہمارے جو ناظرین بتاتے ہیں, اگر آپ سید گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں آپ کی اور ذمہ داری ہے, آپ ماشاءاللہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں پھر آپ کی ایک اور ذمہ داری ہے. پھر تو آپ ان سے الگ تھلگ نظر آنے چاہیے کہ واقعی یہ مومنین ہیں, یہ شیعان علی ہیں, یہ حسینی ہیں, یہ ٹریننگ یافتہ لوگ ہیں. ایک کمانڈو میں اور ایک عام فوجی میں, پولیس والے دیکھیں کتنے ایک فرق نظر آتا ہے. پولیس والے میں, عام شہری میں, دیہاتی میں کتنے درجات ہم نظر آئیں گے کہ یہ ان کی کوالٹیز میں, ان کی پھرتیوں میں بھی ہم تبدیلیاں محسوس کریں گے. تو یہاں پر ہم وہ کیمپ یافتہ, یا وہ ہم اپنے آپ کو اس طبقے کا حامل افراد کہہ رہے ہیں کہ ہم جی بہت پہنچے ہوئے ہیں, لیکن ہماری پہنچ اتنی کہ اندر کے جو ایک ریاکاری ہے یا ایک دھوکہ ہے یا جھوٹ ہے وہ ہم نہیں ختم کر پائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے اس چیز کا قصوروار قرار دیا جائے گا. جو علم والا ہے اس کے 50 گنا جو ہیں ایک جاہل کے معاف ہو جائیں گے جلدی میں. ایک علم والے کی پوچھ پڑتال, جسے یہاں ایئرپورٹوں پہ پاکستانیوں کی پوچھ پڑتال زیادہ ہوتی ہے نا, ہر پاسپورٹ والوں کی, کہ آج اس لائن میں آ جاؤ, آپ کے زیادہ پوچھ پڑتال ہوگی. تو وہاں پر اگر ہم کہیں دائیں بائیں ہیں, حسینیوں کی پوچھ پڑتال زیادہ ہو سکتی ہے کہ بھائی آپ کو تو سب پتا تھا. یقیناً آپ کی کال ہے یا میں کچھ بات شروع چلے کال لے لیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے بھائی؟ میں گل محمد رین لاڑکانہ سے بات کر رہا ہوں. جی بسم اللہ گل محمد رین صاحب, ماشاءاللہ. آپ کو میری طرف سے اعلی مدد اور سلام, میری بہن کو بھی اعلی محمد اور السلام علیکم. مولا علی مدد, جزاک اللہ. جی رین صاحب کیا کہنا چاہیے؟ آپ کا موضوع جو ہے یہ آپ کا 2 مہینے عزاداری کے, جی یہ بہت اچھا موضوع ہے اور ہم آپ کا پروگرام ابھی بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھتے رہے پورا عرصہ. اور یہ جو 2 مہینے ہوتے ہیں تو کسی شاعر نے کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کربلا تو ایک ہی ہے, ہر کربلا کیا ہے, جیسے ہی محرم کے اور عزاداری کے دن آتے ہیں تو ایک اسلام کے اندر نئی روح آ جاتی ہے. ہر آدمی مولا حسین کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں ان کو پرسا دیتا ہے, عزاداری کرتا ہے. تو یہی جو چیزیں ہیں, اگر ہم اس 2 مہینے کو اگر صحیح طرح سے مولا امام حسین کے احکامات اور ان کے جو بھی خطبات ہیں اور جو بھی ان کی نصیحت ہیں ان کے اوپر اگر ہم چلیں تو ہمارے لیے رائے حق ہے. بے شک. آپ میری بات سن رہے ہیں؟ بالکل ہم سب سن رہے ہیں رین صاحب, ماشاءاللہ. جی آپ کو اللہ خوش رکھے. اور میں دوسرا یہ بولنا چاہ رہا تھا, کل بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں, جی
ان کو حکومت کیوں نہیں گرفتار کر رہی؟ کیونکہ 2 FIR کر چکی ہے ان کے خلاف. صحیح ہے. آپ یہ دہشت گرد لوگ ہیں, ان کو پکڑے اور ان کو لوگ حکومت گورنمنٹ پاکستان ان کو وظیفہ دے رہی ہے, اور یہ جو مسجد ہے یہ محکمہ اوقاف ہے اس میں آتی ہے. صحیح صحیح. تو ایسی چاند کسی اور کو لا کے وہاں کوئی اچھے اور علماء نہیں ہے ہمارے پاس, کیوں نہیں ہے؟ کسی بھی مخلوق سے ہو. جی ہاں بالکل ہیں, بالکل ہیں. بہت شکریہ جی گل محمد رین صاحب لاڑکانہ سے, بہت پیاری بات ہے. مجھے مولانا شفقت عباس شہید یاد آگے جو شکارپور سے ہمیں کال کیا کرتے تھے, اور وہ بالکل ایک چھوٹے سے پیمانے پر بھی ایک تبلیغ کا سلسلہ, بچوں کو ہدایت کا سلسلہ وہ رکھتے تھے اور پھر آ کے بتاتے بھی تھے. اور گل محمد رین صاحب آپ نے بتایا لال مسجد کا, اور نواز شریف نے کہا کہ سخت فیصلے کرنا ہوں گے, تو پھر یہی وہی بات جیسے ہم نے آغاز میں کی تھی کہ سخت فیصلوں کا پھر نظر بھی آئے. انصاف وہ جو نظر آئے, یہ کتابوں میں چھپا ہوا یا آپ کے بڑے بڑے جو فیصلے ہیں وہ وہیں پہ رہ گئے, اس پر عمل درآمد نہیں ہوا, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. انصاف نظر آنا چاہیے, اور یہ ٹیسٹ کیس ہے لال مسجد. بالکل جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ جس کے حساب جتنا علم ہوگا پروردگار, اور یہ حقیقتاً بات ہے کہ میرے مولا خود فرماتے ہیں کہ پروردگار اتنا انصاف پسند ہے کہ وہ آپ کے علم کے حساب سے سوال کرے گا. آپ کا جتنا علم ہے, یہ نہیں کہ آپ کے پاس علم کا ہے اور پروردگار کا جو سوال ہے وہ آپ کے علم سے آپ کی عقل سے زیادہ ہوگا, ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا, ایک پہلے واقعہ قطع کلامی معاف, مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ان کے ایک امتی تھے, وہ جاہل تھے, یعنی بھیڑیں چرواتے تھے, اور ان کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی, اللہ تعالیٰ کی حقانیت کے بارے میں بتایا, تو جو چرواہا ہے وہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے مل جائے تو میں ان کی جو ان کے الفاظ تھے, ایک مفہوم تھا, میں ان کو نہلاؤں, میں ان کو کنگھی پھیروں, میں ان کی جوئیں صاف کروں. یعنی جو بھیڑ کے ساتھ ایک محبت کی جاتی ہے, وہ ایک تخیل میں وہ چاہ رہا تھا کہ میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے محسوس ہو, ملے, تو میں یہ اللہ تعالیٰ کی خدمت کروں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹ دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کیا جو بات کر رہے ہو. تو اوپر سے وہی آگے فرشتے آگے کہ یہ جس انداز سے اپنے ذہن کے مطابق جو محبت کا اظہار کر رہا ہے یہ مجھے پسند آ رہا ہے. تو وہی بات ہے کہ جتنا اس کو علم ہے, جتنا وہ جانتا ہے, ہو سکتا ہے ہمارے یہ انبار, اور یہ وہی بات میں عقیدت کے پھول میں کہ ہماری خوش الہانی, ہماری سورے لگانا بعض اوقات ہو سکتا ہے وہ مقبول نہ ہو, وہ کہیں رد ہو جائے خدا نخواستہ, اور جو سچے دل سے کوئی ٹوٹا پھوٹا نعرہ ہی لگاتا ہے وہ بارگاہ خداوندی میں اور بارگاہ معصومین میں قبول ہو جائے. تو یہی بات ہے کہ بہت بڑے بڑے جو مدبر ہیں, کتابیں لکھنے والے ہیں, قراء ہیں, ان کا وہ رد ہو جائے خدا نخواستہ, اور سچے دل سے کوئی سچے دل سے پکار رہا ہے اس کا قبول ہو جائے. یقین بات یہی ہو رہی ہے کہ جتنا ہم علم حاصل کر رہے ہیں اپنے درس گاہوں سے جو کر رہے ہیں, تو ہم سے بھی سوال ہوگا کہ تم چاہے مجلسوں میں نہیں جایا کر سکتے تو ذکر کس طرح کا ہوا کرتا تھا, کس بارے میں ہوا کرتا تھا, کیا تم نے اس پہ عمل کیا تھا, کیا تم نے اس پہ عمل کیا تھا. سوال ہے یہ 2 مہینے کے بعد ہم یہ بھول ہی جائیں کہ عید آ گئی جیسے رمضان کے بعد, اور اس کے بعد بھی بھول جائیں, اس کا کوئی پھر پوچھ زیادہ سخت ہوگی. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم فاروق بھائی, اور وعلیکم السلام. اور پہلے تو میں تعزیت پیش کرتی ہوں امام حسن علیہ السلام کی, جناب صلیح دا کی, امام رضا علیہ السلام کی, اور بی بی معصوم قوم کی بھی آ رہی ہے وفات. تو فاروق بھائی جو آپ نے ٹاپک رکھا, تو ہم لوگ یہی کوشش کرتے ہیں کہ مولا کی عزاداری سے کچھ سیکھ کر اٹھیں اور اپنے آپ کو چینج کریں انشاءاللہ. تو یہ جو اب ظلم ہو رہے ہیں محرم میں پاکستان میں جو ہوا, میں اس دن بھی فون کرتی تھی تو ملا نہیں تھا, جو بچے بیچارے معصوم شہید کیے گئے, کیونکہ وہ طالبان یہی سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور سب کافر ہیں, سب کو مارو نہیں آپ کو جنت ملے گی. تو اسپیشلی ہمارے بارے میں جو انہیں کہا جاتا ہے کہ ایک شیعہ کو مارو تو آپ کو جنت میں بہت اعلیٰ مقام ملے گا. تو میرا یہی ہے کہ طالبان کو ہی زیادہ مسلمانوں کو مارنے کی ہے کہ وہ زیادہ مسلمان ہیں, اور ہم یا دوسرے بچے معصوم بچوں کو کیسے ذبح کیا, جیسے یزیدیوں نے امام حسین علیہ السلام کی نسل کے ساتھ کیا, ایسے آج 1400-1500 سال کے بعد انہوں نے بھی بتایا کہ یزیدی نسل ختم نہیں ہوئی, وہ چل رہی ہے, ساتھ ساتھ چلے گی ہمارے لیے. بالکل صحیح بہن, اور ان کی مذمت کرنے والے کامیاب ہوگی, ان کے سامنے ٹکرانے والے کامیاب ہوں گے. میری ان خاندانوں ان فیملیوں سے بھی بہت تعزیت ہے کہ جو ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے, مولا ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور انہیں صبر دے. الہی آمین. بہت شکریہ مسز علی برمنگھم سے. اگلے کالر. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई, मेरी बहन को भी सलाम अलैकुम। वालेकुम अली अस्सलाम जान भाई। शाह साहब हमारे साथ हैं। बहुत प्यारा मौजू है आपका आज भी। मेहरबानी सर। तो मेरी नाक़िज़ अक़ल में जो बात आती है कि आज़ादारी हुसैन अलैहिस्सलाम, जी यूं तो ये हर इबादत की रूह है। बेशक। अगर आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं है तो किसी इबादत में खुलूस नहीं आ सकता। सही बात। अगर इबादतों को खुलूस बख्शती है तो हाँ, यही आज़ादारी है। माशाल्लाह। लेकिन एक बात जो इससे सीखी है मैंने, या सीखनी चाहिए हमें एज ए मुसलमान, जी, कि इस खुलूस नियत से जुल्फ़कार ला इलाहा जो है ना उसको अपनाए अगर, तो इल्लल्लाह का नूर जो है ना वो खुद ब खुद बंदे पे नज़ल होना शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह। ये करबला ने हमें दिया है कि ला इलाहा अगर कायम हो जाए तो इल्लल्लाह का नूर जो है उसका नज़ूल इंसान पे खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है। सही। तो यहीं से खलूस भी, नीयत खलूस भी पैदा हो जाती है, और फिर हर बुराई से इंसान अपने आप को दूर रखने की कोशिश में लग जाएगा। कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। सही बात। और उसकी हजूर में कबूल होती हैं। इंसान अपने बिसात के मुताबिक कोशिश करने लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दूसरी बात यह है कि जो भी हमें मिला है इस ला इलाहा अगर नहीं है तो फिर बुत तो हमारे दिलों में रहेंगे। सही। और इन बुतों का अगर तोड़ना है तो ला इलाहा जो है जिसका आना पहले वजूद में, ये बहुत जरूरी है। सही। अगर ये नहीं आएगा तो इल्लल्लाह का नूर भी हमें नहीं मिलेगा। तो जब इल्लल्लाह का नूर मिलेगा तो फिर नूर रसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक से हमारा रिश्ता जुड़ेगा। जब उनसे रिश्ता जुड़ जाएगा तो फिर दुनिया माफिया से हम बेगाना होंगे। इसी दुनिया में रहेंगे लेकिन इससे बेगाना होंगे। जैसे कि हम दुनिया में जब होते हैं तो उसके हुक्म से या उसके जो अहकाम हैं या वो जो अल्लाह ताला हमसे चाहता है हम उससे बेगाना होते हैं। ऐसे ही हम फिर दुनिया से बेगाना और उससे आशना होंगे। शुक्रिया मेरे जज़ाकल्लाह जी, बहुत मेहरबानी शाह साहब। अगले कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई। जी बिस्मिल्लाह भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। या अली मदद हमारी बहन, आपको भी मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जज़ाकल्लाह इश्तियाक जी, तमाम उलमा इकराम की खिदमत में मेरा बहुत बहुत सलाम और दवाएं भी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाक परवरदिगार हमारे जो पिछले दिन गुजरे, आज यकम रबीउल अव्वल है, तो अल्लाह पाक उसी तरह हमें जिस तरह की का हुक्म अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें दिया है, हमें पाक परवरदिगार तौफीक भी आगे फरमाए। फारूक भाई, मैं समझता हूँ कि आज़ादारी के दिन जब खत्म होने वाले होते हैं तो हर आंख अश्क बहार वैसे भी होती है, लेकिन और ज्यादा हो जाती है कि बस अभी आज़ादारी, शायद आज़ादारी के दिन खत्म हो गए, लेकिन हमारे अंदर, हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारे जिस्म में, हमारी आंखों में आज़ादारी खत्म नहीं होनी चाहिए। फारूक भाई, ये हर वक्त जब आप नमाज के लिए अल्लाह के हजूर जब खड़े होते हैं तो क्या वहाँ आज़ादारी नहीं है? वहाँ भी आज़ादारी है। जब आप खौफे खुदा के सजदे में आंसू बहाएं तो तभी आपकी नमाज भी कबूल होती है, तो अल्लाह आपसे राजी हो जाता है। तो दुआ है कि पाक परवरदिगार हर मोमिन मुसलमान को इसी तरह रहने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। और हिदायत टीवी के लिए बहुत सी दुआएं। एक रुबाई पेश करूंगा। और पाकिस्तानी कौम के लिए मेरी गुजारिश है कि अब वो खून जमना नहीं चाहिए। फारूक भाई, बच्चों का खून ठीक है, आपने भी बहुत दिनों से वो मौजूद रखा, लेकिन हमारा भी हक फर्ज बनता है और बनता रहेगा इंशाल्लाह। हमें वो बुलाने नहीं है। सही बात। वो जो शहादतें हैं वो भूलनी नहीं है। अब जो भी हो, चाहे वो किसी एजेंसी का बंदा मुलव्वस हो, गवर्नमेंट का बंदा मुलव्वस हो, किसी बड़े ओहदे पे बंदा मुलव्वस हो, हाँ। लेकिन वो माएँ, वो बहनें, वो बाप, वो भाई, वो लोग जो उनकी मजलूमियत का साथ देते हैं वो खड़े रहें तो इंशाअल्लाह ये मुल्क पाकिस्तान से ही जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है वो बनेगा। यहाँ ये दौलत पसंदी, इस्तिसाल, जुल्म, गुलामी, तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें। जब तक दीवाने जिंदा हैं फले फूलेंगी जंजीरें। जो जंजीरों से बाहर हैं आजाद उन्हें भी मत समझो। जो जंजीरों से बाहर हैं आजाद उन्हें भी मत समझो। जब हाथ कटेंगे जालिम के उस वक्त गिरेंगी जंजीरें।
تو فاروق بھائی 1 منٹ دیجیے گا, مجھے ایک بات یاد آ گئی, خاص طور پہ جو یو کے, یورپ اور اس دنیا میں جو باہر کی دنیا میں لوگ رہتے ہیں, ہمارے جو برٹش بورن یا اس ملک کی یورپین نیشنلٹی, ہمارا ایک کشمیری بھائی راولہ کوٹ کا رہنے والا, اباؤداد اس کے روس میں منتقل ہو گئے تھے, وہ وہاں پیدا ہوا, تو وہ ان بغیرتوں کے ہتھے چڑھ گیا, ان ظالموں کے ہتھے چڑھ گیا, اور وہ پاکستان ان دہشت گردوں کے ساتھ ملا اور اس کو بھی پھانسی دے گئی. اس کو ہمارے دوستوں نے اس کی فوٹو بھی بھیجی ہے ہمیں, کشمیری تھا, لیکن ہم ایسے لوگوں کے اوپر بھی لعنت بھیجتے ہیں کہ جو ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور معصومیت کی جو ظالم ہے وہ ظالم ہے. صحیح بھائی, اس سے بھی خاص طور پہ ہمارے بچوں کو محفوظ رہنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمیں ان کے ہتھے نہیں چڑھنا ہے. یہ لوگ یہاں بھی پھیلے ہوئے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. فاروق بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ, یا علی مدد. بالکل صحیح. کبھی ٹاپک رکھیں گے, کوئی ایسی شخصیت گیسٹ بلائیں گے کہ وہ یہاں کے حالات سے زیادہ واقف ہو, کہ یہاں پر لوگ جیسے آپ نے بتایا گمراہ کیے جا رہے ہیں, بچیوں کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے, شریعہ زونز کی بات ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ اس پر کبھی ٹاپک رکھیں گے. اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم, میں اظہر بات کر رہا ہوں. جی اظہر صاحب, مہربانی اظہر صاحب. مختصر میں اس عزاداری کے سلسلے میں کہوں گا کہ دیکھیے, ہم مسلمانوں کو ہمیشہ اس بات کو نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری پوری اسلامی تاریخ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی اور جس طرح سے ڈیولپ ہوتی گئی, اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے واقعے اور ان کے ظلم اور ناانصافی کے خلاف جو ساری جدوجہد رہی ہیں, اس کی عزاداری کے ساتھ اگر ہم کو صحیح معنی میں وفاداری دکھانی ہے تو ہم کو وہ سب چیزیں اپنے اسلامی معاشرے میں برپا کرنی ہوں گی, قائم کرنی ہوں گی, انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے, کہ جس سے کہ ہم صحیح معنوں میں ان چیزوں کا حق ادا کر سکیں. یہ ہم سب جو باتیں کرتے ہیں نا علماء اکرام کے بارے میں اور مسجدوں اور کمیٹیوں کے بارے میں, اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر آپ کچھ اپنے لیول پر کسی چیز کو صحیح کر سکتے ہیں اور خاموشی سے کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جگہ دے گا. اس کی آپ کو پبلسٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی پیغام ہے سب اس کا کہ آئین جواب مردی حق گوئی بے باقی, اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی. یہ ذرا کر کے تو دکھائے نا, کہنے کی وفا اور ہے, کرنے کی وفا اور ہے. شکریہ, خدا. جزاک اللہ, کیا بات ہے, مہربانی. اصلاح اگر چاہیں گے تو ہمیں کسی تشہیر کی ضرورت نہیں ہے, جیسے اظہر صاحب نے بتایا, اور وہی بات کہ پہلے اپنے 5-6 فٹ کی جو باڈی ہے اس پہ انقلاب لائیں, اس کے اندر تبدیلی لائیں, تو پھر ہم کسی دوسرے کو وہ کہیں کہ بھائی آپ یہ بھی آپ ایسا کریں. اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی فاروق بھائی. جی وعلیکم السلام. جی آپ بول رہے ہیں بھائی, آپ لائیو آ چکے. جی میں پاکستان سے بول رہا ہوں. جی جی بات کریں, بسم اللہ. فاروق بھائی سے بات کرنی. جی آپ بات کر رہے ہیں, ٹی وی سے نہ سنیں. جی السلام علیکم. اچھا جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فاروق بھائی میں پاکستان سے بول رہا ہوں. جی جی بات کریں. اچھا فاروق بھائی, آپ جو ہے نا, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جی جی ضرور. کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر رکھا ہے نا, جی جی, اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو زمین میں پیدا کیا ہے, صحیح, اس کا مطلب کیا ہے؟ اور دوسرا اس کا جو رقم اوپر سے بند ہو جاتا ہے تو یہ انسانوں کا جو نیچے جو ظلم ہوتا ہے اس کی وجہ سے. اگلا حصہ سمجھ نہیں آ پایا, میں سمجھ میں نہیں آئی. میرا سمجھ میں بات یہ ہے کہ فاروق بھائی 2 باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی. ایک تو یہ ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, یہ مجھے بتا دیں. صحیح ہے. تو سچ کیا چیز ہے اور جھوٹ کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے جو اوپر سے اللہ کا رحمت بند ہو جاتا ہے تو نیچے جو لوگ ہیں یہ ظالم بن جاتے ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنا رحم بند کر لیتے ہیں. بے شک بے شک بے شک, بالکل صحیح بھائی, بہت شکریہ. ادھر جو پشاور میں جو ظلم ہو گیا تھا, جی ہاں, یہ کربلا میں جتنا ہوا تھا یہ بھی اتنا ہی ہے جتنا لوگ اس کو ظالم ہونے کی کسر نہیں چھوڑا. ابھی بھی یہ ظلم ہوا. صحیح بات ہے جی. تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ انسان ہے.
इंसान की तौहीन है भाई। अल्लाह ताला ने इंसान को किस लिए भेजा है? जी हाँ, बिल्कुल सही सर। और यही बात कि अगर हम पूछे कि किस लिए भेजा है और हम फिर हमें जवाब ना मिले, तो फिर हमें हिदायत के लिए अंबिया, मासूमीन, आइमा कराम ये भेजे हैं कि किस लिए भेजा है ये हम सब जान सके। और दुनिया एक ऐसी वर्कशॉप और दुनिया है, बात वो कह रहे हैं कि हक और सच क्या है, तो हक तो यकीनन ये आज़ादारी में हमें मिलता है कि हक क्या है, तो सारा चीज़ें यही मिलती है। और यहाँ मैं एक बात भी कहना चाहूँगी फारूक भाई कि हम अगर ये ज़िक्र आज़ादारी का कर रहे हैं, जिस तरह की ईद गदीर में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आई कि जब तक इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का यहाँ पर नहीं बताया गया, उनका जिक्र नहीं किया गया, उन्हें इशारे से मुझे बताया गया, ज़ुबान से अदा नहीं किया, तो यानी इस्लाम का कोई काम अदा किया ही नहीं। तो इतनी बड़ी मतलब एक तरफ से वार्निंग मिल रही थी मेरे रब की तरफ से, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जब तक उन्होंने इसको कंप्लीट नहीं किया वो मुकम्मल नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जब आज़ादारी का नाम आता है तो मैं फिर उस बानी के हज़रत ज़ैनब जो है वो इसकी बानी है, उनका जिक्र ना करूँ तो यकीनन आज़ादारी जो है हमारी वो का एक जो है मफ़हूम मुकम्मल होता हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इसकी बानी थी और इस तरह से उन्होंने आज़ादारी को रखा और वो जानती थी कि ये आज़ादारी का मकसद ही क्या होगा कि जो दर्स करबला को कायम रखना होगा। तो यकीनन वो एक बहुत बड़ी मतलब एहसान करके गई हैं बीबी पे हम पर, जो इस तरह से कि जो एक कुर्बानियाँ तो दी गई, शरीकतुल हुसैन आपका इलाक़ा है ना, तो फिर वो बानी जब बन गई तो उन्होंने यही पैगाम उनका था कि जो ये दर्स करबला में जो कुछ हुआ है इसको हमेशा कायम रखना है, उस पर हमेशा अमल करना है। बिल्कुल सही। और एक भाई ने जैसे बात की है कि जब जहाँ जिस मुआशरे में इतना जुल्म हो जाए, और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की उम्मत की वो मिसाल के 40,000 गुनाहगार थे, 60,000 ठीक थे जो आपकी पैरवी कर रहे थे, लेकिन जो अजाब दिया गया तो पूरे 1 लाख बंदों पे दे दिया गया। तो अल्लाह ताला का जब गज़ब से अल्लाह ताला हमें बचाए, तो फिर ये जो जुल्म हो रहा है, जुल्म के हवाले से हम उनकी इस्लाह नहीं करेंगे, उनको ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो जो ठीक अपने ताईं बने बैठे हैं तो वो भी अल्लाह ताला के गज़ब से, वो जैसे पाकिस्तान में अब ये 18 करोड़ अवाम तो जालिम नहीं है, लेकिन हम तमाम चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से हम पे वो मुसल्लत है और हम उन पे बार बार वो हम पे ज़ख्म किए जा रहे हैं। तो जब तक हम खुद अपनी इस्लाह नहीं करेंगे अल्लाह ताला भी हमारी मदद नहीं करेगा। हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा जैसा हो जाता है। जी कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम, आखिरी कॉलर ले लेते हैं। वालेकुम सलाम अंकल जी, मैं से गयूर अब्बास ग्लासगो से बोल रहा हूँ। मेहरबानी गयूर अब्बास। आज सबसे पहले मैं आपको पुरसा पेश करना चाहता हूँ इमाम का, रसूल पाक का। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आज आपका टॉपिक है आज़ादारी। तो इसके बाद में ये बात करना चाहता हूँ कि हर मुल्क में एक ज़ियारत होती है, हर पर्सन ने अपने अकीदे पे ज़ियारत बनाई हुई है, लेकिन हर ज़ियारत के पीछे एक तारीख होती है, हर तारीख के पीछे एक मकसद होता है। तो हमने ये देखना है कि इमाम हुसैन का मकसद क्या था, कि अगर इमाम हुसैन का खानदान देखते हैं तो फिर हजरत आदम से लेकर रसूल पाक है और इमाम अली से लेकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। तो फिर ये होता है कि अगर एक घर में सारे PhD हुए तो फिर उधर मैट्रिक की कोई वैल्यू नहीं है, कि जब वो पैदा हुए थे तब उनके घर में नबूवत भी थी और इमामत भी थी। तो हमने ये देखना कि उन्होंने क्या कारनामा किया कि शायर को कहना पड़ा कि करबला है असल में है मरके यजीद और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कि उन्होंने ये किया है कि उन्होंने मजलूम का साथ दिया और जालिम के सामने खड़ा है, और उन्होंने हमें ये दिखा दिया कि ये आज़ादारी का अक्सर मकसद है, रहते दुनिया तक मैसेज दे दिया। ठीक है बेटा, बिल्कुल आखिरी चंद सेकंड रह गए, बहुत मेहरबानी। उम्मीद है कल भी इसी पे हम बात करेंगे, आप आ सकते हैं। जी बहना जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हम अब 2 महीने जो आज़ादारी इज्तिमाई तौर पे करते रहे, लेकिन और ये बानी जो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का एक पैगाम है कि इस आज़ादारी को इनफरादी तौर पे भी अपने दिल में कायम रखो, और कायम रखने का मकसद ये है कि उन तमाम चीज़ों से बच जाओ जो वो नहीं पसंद करती, जो नहीं चाहते हैं। ज़ाहिर ये एक बेहतरीन दर्स है, और हमें ये जो 2 महीने इज्तिमाई तौर पर बैठे हैं, मिले हैं, और मिलकर हमने ये सब गम को जो सुना है और जो किस वजह से ये गम उठाने पड़े हैं उसका भी हमने सुना है कि क्यों उठाने पड़े। तो एक वो दर्स जो मिल रहा है उसे हमें से नज़रअंदाज नहीं करना है, बल्कि इसे दिलों में सज़ादारी को हमेशा बसा के रखना है, उस पर अमल पैरा रहना है। बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया शामिल होने का। इंशाल्लाह ऐसे टॉपिक छेड़ने का मकसद सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सब मिलके अपनी इस्लाह के लिए बात करते हैं, सुबह गम हो सुबह हिदायत हो। और ये जो हम आम लोग हैं, ये जो अक्सरियत रखते हैं, किसी की भी किसी तबलीग को, किसी भी
ایک تحریک کو کامیاب کرنے والے وہ عام لوگ ہوتے ہیں. تو جب تک ہم عام لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے تو معاشرے میں بگاڑ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو معاشرے میں جو بگاڑ ہیں, جو کمیاں ہیں, وہ بھی ٹھیک ہوں گی. کنٹرولوں میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.